اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ولایت علی علیہ الصلاۃ والسلام، عزاداری مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام، منبر اور مجالس کا تقدس، یہ وہ عظیم خزانہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور ہمارے وہ بزرگان کہ جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اس کی حفاظت کی، ان چیزوں کی، اور ہم تک ان کو امانتاً منتقل کیا، ہم ایسے بزرگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اور اس عظیم سرمایہ کو اپنی آئندہ نسلوں تک حفاظت کے ساتھ اصلی حالت میں منتقل کریں۔ مومنین کرام، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ڈویژن گجرانوالہ کے 5 مومنین عزاداران مظلوم کربلا، ہمارے ایمانی بھائی، انہوں نے اپنے جذبات کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کر اظہار کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مومنین تک اپنے جذبات کو پہنچانے کی کوشش کی۔ ایک مشہور ذاکر وسیم بلوچ کے حوالے سے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، وہ معافی مانگے، گناہ کبیرہ کیا ہے اور مومنین کی دل آزاری ہوئی ہے، ورنہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے اور ہر ممکنہ اقدام کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی بات ہے، دیر آیت درست آیت، چلو دیر سے ہی صحیح، اٹھے تو ہیں نا مومنین، یہ فکر لے کر کہ ہمارا منبر ہو، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا منبر ہو، اور اسی سے ان کے نانا کی توہین ہو، یہ سوچ لے کر کہ اس سے توہین برداشت نہیں ہوگی، تو میں ان 5 مومنین کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے دست بستہ ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اٹھ بیٹھے ہیں اور آپ نے اقدام کر لیا ہے ماشاءاللہ، تو پھر ایک شخص تک، ایک فرد تک اپنی اس بات کو محدود نہ کریں، بلکہ ایک فکر لے کے اٹھیں، ایک عظیم سوچ اور نظریہ لے کے اٹھیں، جو بھی جس لباس میں بھی، امامہ پہن کے آئے، ٹوپی پہن کے آئے، نصری ہو، سوزی ذاکر ہو، یا جس بھی لباس میں کوئی آ جائے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ائمہ ہدا علیہم السلام کی توہین کرتا ہے، منبر اور مجالس کے تقدس کو کسی بھی حوالے سے پامال کرتا ہے، چاہے توہین کر کے، چاہے مومنین کے اندر اختلاف پیدا کر کے، یا بازاری زبان استعمال کر کے، تو ایسے افراد کے خلاف آپ کو اسی طریقے سے جاندار آواز اٹھانی چاہیے جیسے آپ نے اب اٹھائی۔ اس طرح ہر مومن آپ کے ساتھ ہے، میں دل و زبان کے ساتھ آپ کی حمایت کرتا ہوں اور آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک فرد نے توہین کی ہے، بہت سارے افراد ہیں، میں ان کے نام جلدی سے لے دیتا ہوں تاکہ ویسے تو جو میڈیا پر ہیں ان کو سب پتہ ہے۔ راہ والی کا اظہر حیدری اسی ڈویژن گجرانوالے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے توہین رسالت کی، اس کے خلاف کوئی جاندار آواز نہیں اٹھائی گئی، میں نے اس کا جواب دیا تھا جتنا میں کر سکتا ہوں دلیل کے ساتھ،
میں نے بات کی تھی، دلائل کے ساتھ بات کی، بازاری زبان استعمال نہیں کی، اور اس کا آج تک وہ جواب نہیں دے سکا۔ اس کے علاوہ جو میں نے اس پر ویڈیو بنائی اس کو موضوع سے ہٹ کر ہے، تو اس کی بات نہیں کرتے۔ پھر اس نے وسیم عباس بلوچ کے ساتھ میرے ذاتی اختلاف کوئی نہیں، جس طرح ان پانچوں مومنین نے بھی کہا ہے کہ ہمارا ذاتی اختلاف نہیں۔ بہرحال مجھے اس کے ساتھ اختلافات ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ اظہر حیدری نے اس کی ویڈیو آنے کے بعد اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ تو ذاکر ہے، اظہر حیدری تو مولوی تھا نا، لوگ اسے علامہ کہتے ہیں، تو اسے چاہیے تھا نا دلیل کے ساتھ بات کرتا، قرآن و حدیث کے ساتھ دلیل دیتا اور پھر جواب دیتا، لیکن اس نے مجلس کے تقدس کو پامال کیا، ممبر کے تقدس کو پامال کیا، بازاری استعمال کی، انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی، اور ماں کی گندی گالی دی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی سخت اور ایسی سخت زبان استعمال ہونے کے باوجود مومنین کرام نے اس طرح اجتماعی انداز سے بھرپور ایک آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے اس کے خلاف اٹھائی ہے جتنا میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر اسی طرح جاندار آواز آپ کی جس طرح ابھی آپ نے بلند کی ہے اگر بلند ہو تو ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو اور یہ ممبر کے تقدس کو پامال نہ کریں۔ اللہ اکبر، یہ کس طرف قوم کو لے جا رہے ہیں؟ اس طرح تو پھر ایسا ہوگا کہ ممبر پر ہر آنے والا دوسرے کی ماں بہن ایک کرے گا، کسی کی ماں بہن محفوظ نہیں رہے گی۔ بہرحال حافظ تصدق حسین لاہور کا، اس کے خلاف میں نے 5 ویڈیوز بنائی ہیں، آپ ذرا دیکھیں، مختصر ہیں۔ اس نے کس انداز سے توہین کیا، اس کے خلاف بھی ایک جاندار آواز آپ اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مومنین آپ کے ساتھ ہیں۔ کامران بھی وہ ہر وقت شرک بکتا رہتا ہے، اس کے خلاف توہین خدا ہے، شرک توہین خدا ہے، تو آپ اس کے خلاف ایک اجتماعی اسی طرح کی آواز بلند کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے مثلا غیور بیل، اس نے بہت زیادہ توہین کی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں بس بطور مثال، سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے کہا کہ اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کہیں کہ یہ جملہ نہ کہہ تو میں نے کہنا ہی کہنا ہے، چاہے مولا علی کہتے رہیں کہ نہ کہہ، میں نے مولا علی کی بات نہیں ماننی، میں نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ تو اب بتائیے یہ عقیدہ ہے؟ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کیا؟ جس کا یہ عقیدہ وہ شیعہ ہے؟ کہ ایسے شخص کو شیعہ کے ممبر پر آنے کا حق ہے؟ کیا اس کے خلاف اس طرح کی کوئی زبان استعمال ہوئی ہے؟ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھی ہے؟ تو جاندار آواز آپ نے جس طرح اب اٹھائی ہے نا، اس کے خلاف بھی اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایک عظیم سوچ لے کے اٹھو، اگلی نسلوں پر رحم کرو، ایک فرد تک اپنے آپ کو محدود کر کے اپنی صلاحیتوں کو محدود نہ کرو، اپنی صلاحیتوں سے قومی فائدہ لو، ہاں آئندہ نسلوں کا خیال کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔